اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اور قالو کہتے ہیں، لن تمسنا ہرگز نہ لگے گی ہم کو نارو آگ الا مگر ایام معدودات چند محدود دنوں کے سوا۔ قل کہا اتخذتم کیا لیا ہے تم نے عند اللہ اللہ کے نزدیک یا اللہ سے عہدن قول فلن پس ہرگز نہیں یخلف اللہ خلاف کرے گا اللہ عہدہ عہد اپنے کو ام یا تقولون تم کہتے ہو علی اوپر اللہ اللہ کے ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے بلا ہاں من جو کوئی کسبا کمائے سیئۃً برائی واحاطت اور گھیرے بھی اس کو خطیئتہ خطا اس کی فاولئک پس یہ لوگ اصحاب رہنے والے ہیں نار آگ کے ہم وہ فیہا بیچ اس کے خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے اور عملوا کام کیے صالحات اچھے اولئک یہ لوگ اصحاب رہنے والے ہیں جنہ بہشت کے ہم فیہا وہ بیچ اس کے خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَإِذَا اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاق وعدہ قول بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد سے لا نہیں تعبدون عبادت کرو تم الا اللہ مگر اللہ کے وبالوالدین اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اور ذی القربی قرابت والوں سے اور الیتامی یتیموں سے والمساکین اور فقیروں سے وقولوا اور کہو للناس واسطے لوگوں کے حسنا بھلائی واقیموا الصلاۃ اور قائم رکھو نماز کو وآتوا الزکوٰۃ اور دو زکوٰۃ ثم پھر تولیتم پھر گئے تم الا مگر قلیلا تھوڑے منکم تم میں سے وانتم اور تم معرضون منہ پھیرنے والے ہو۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقہم عہد تمہارا لا نہیں تسفکون ڈالو تم دماءکم لہو تمہارے آپس کے ولا تخرجون اور نہ نکال دو تم انفسکم کسی آپس اپنے کو من سے دیارکم گھروں سے ثم پھر اقررتم اقرار کیا تم نے وانتم اور تم تشہدون شاہد ہو گواہ ہو۔ خلاصہ تفسیر اس طرح سے ہے کہ اور یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہرگز ہم کو آتش دوزخ چھوئے گی بھی نہیں ہاں مگر بہت تھوڑے سے روز کے لیے جو انگلیوں پر شمار کیے جا سکیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے یوں فرما دیجئے کہ کیا تم لوگوں نے حق تعالیٰ سے اس کے متعلق کوئی معاہدہ لے لیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے معاہدے کے خلاف نہیں کرنا یا معاہدہ نہیں لیا بلکہ ویسے ہی اللہ کے ذمے ایسی بات لگا رہے ہو جس کی کوئی علمی سند تمہارے پاس نہیں؟ بس یہود کے دعوے کا حاصل یہ تھا کہ چونکہ ان کے زعم
میں دین موسوی جو ہے ابھی تک منسوخ ہی نہیں ہوا اور لہٰذا وہ مومن ہیں۔ انکار نبوت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب حضرت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کافر نہیں بنتے، یہ اس طرح سوچ رہے تھے۔ بس اگر عصیان کے سبب دوزخ میں چلے بھی گئے تو پھر نکال لیے جائیں گے، اور چونکہ یہ دعویٰ خود الفاسد الفاسد ہے، کیونکہ دین موسوی کا ابدیت کا دعویٰ تو خود غلط ہے، لہٰذا انکار نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سبب وہ لوگ کافر ہو چکے ہیں۔ اور کفار کے لیے بات چندے یہ کہنا کہ دوزخ سے نجات پا جائیں گے کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے عہد سے تعبیر کیا جائے، بس ثابت ہوا کہ ان کا یہ دعویٰ بلا دلیل اور خلاف دلیل ہے۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے، بجز چند روز کے تم کو آتش دوزخ کیوں نہیں لگے گی، بلکہ ابدالآباد تک اس میں رہنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارا ضابطہ ہی یہی ہے۔ جو شخص قصداً بری بات کرتا ہے اور اس کو اس کی خطا قصور اس طرح احاطہ کر لے کہ کہیں نیکی کا اثر تک نہ رہے، سو ایسے لوگ اہل دوزخ ہوتے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگ اہل بہشت ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دراصل اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ خطاؤں کا احاطہ جو ہے وہ اوپر اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ اس کو کفار کے ساتھ مخصوص کر دیا جائے گا۔ اگر وہ کفر کرتے ہوئے ہمیشہ خطائیں ہی کرتے رہیں گے، گناہ گاری ہی کرتے رہیں گے، تو وہ گناہوں میں ہی شمار ہوتا چلا جائے گا، ان کے نامہ اعمال میں درج ہوتا جائے گا، اور یہاں تک کہ ان کے کفر کے سبب ان کی نیکی بھی جو ہے اس سے بھی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے سب سے بڑا کفر جو ان کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کلام میں مختلف تحریفات کر دینا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آخرت کا ایمان ہو لیکن انبیاء کا ہی نہ ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی نبی نہ مانے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبوت نہ مانے، ختم نبوت کے اوپر جو ہے وہ ان کا ایمان نہ ہو، تو بس پھر یعنی وہ چیز جو ہے ان کی کسی بھی طریقے سے ثابت نہیں ہوتی کہ ان کو جہنم سے نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو اسی طریقے سے جو ہے وہ سب تک پہنچایا ہے کہ اس کے بعد وہ جو کفار ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب لیا ہم نے توریت میں قول و قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت مت کرنا کسی کی بجز اللہ کے، اور ماں باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا، اور اہل قرابت کی بھی، اور بے باپ کے بچوں کی بھی یعنی یتیموں کی بھی، اور غریب محتاجوں کی بھی، اور عام لوگوں سے جب کوئی بات کہنا ہو تو اچھی طرح خوش خلقی سے کہنا، اور پابندی رکھنا نماز کی اور ادا کرتے رہنا زکوٰۃ۔ پھر تم قول و قرار کر کے اس سے پھر گئے بجز معدود چند کے، اور تمہاری تو معمولی عادت ہے کہ اقرار کر کے لوٹ جاتے ہو۔ یہ محدود چند وہ لوگ تھے جو توریت کے پوری طرح پابند رہے، توریت کے منسوخ ہونے سے قبل شریعت موسوی کے پابند رہے، جب توریت منسوخ ہو گئی تو انہوں نے شریعت محمدیہ کو اپنا دیا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ احکام اسلام اور سابقہ شریعتوں میں یہ تمام احکامات جو ہیں مشترک ہیں، جن میں توحید، والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کی خدمت، اور تمام انسانوں کے ساتھ گفتگو میں نرمی، خوش خلقی، اور نماز اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ سب جو ہے پچھلی شریعتوں میں بھی تھا اور اس شریعت میں بھی ہے۔ طلحہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام تفسیر حدیث عطا رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے پاس فاسد عقیدے والے بھی لوگ جمع رہتے ہیں، مگر میرے مزاج میں تیزی ہے، میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں تو میں ان کو سخت باتیں کہہ دیتا ہوں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ حق تعالیٰ کا حکم ہے قولوا للناس حسنا، ان میں تو یہودی اور نصرانی بھی شامل ہیں، مسلمان خواہ کیسا ہی ہو وہ کیوں نہ داخل ہوگا۔ یعنی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مسلمان جو کہ یہودی اور نصرانی ہے لیکن اس نے اس کے بعد شریعت محمدی کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس پہ ایمان لے آیا تو وہ پھر مسلمان ہو گیا۔ اوپر جو عہد میثاق لیا گیا تھا اس آیت میں اس کا تمہ بیان کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے، آخری آیت ہے 84، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ قول و قرار بھی لیا کہ خانہ جنگی کر کے یا باہم خون ریزی مت کرنا اور ایک دوسرے کو ترک وطن مت کرانا، پھر ہمارے اس اقرار پر تم نے اقرار بھی لیا، اور اقرار بھی ضمناً نہیں بلکہ ایسا جیسے تم اس پر شہادت بھی دیتے تھے۔
دراصل بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی تقریر سے کسی کا امر کا کردار مرتشع ہو رہا ہوتا ہے، صاف اقرار نہیں ہوتا مگر عرفاً اور عقلاً اس کو اقرار سمجھا جاتا ہے۔ ترک وطن کرانے کی ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی کو آزار نہ پہنچایا جائے، کسی کو تنگ نہ کیا جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ اور چونکہ بنی اسرائیل بار بار اس چیز پہ ہیں کہ ان کے پاس بعض بار شریعت آتی رہی اور وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے رہے اور اس پر چلنے کی بھی کوشش کرتے رہے اور پھر تحریف کر کے اپنی مرضی سے جاری کرتے رہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تم شہادت دیتے ہو، گواہ ہو کہ میں یہ بار بار تم تک یہ پیغام پہنچاتا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود ہوتا کیا ہے کہ اینڈ میں آ کر تم لوگ اپنی مرضی کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اسی لیے بنی اسرائیل اس قدر ذلیل و خوار رہے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔